اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، آج میں بے پناہ خوش ہوں اور اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں آج آپ کو ایک ہستی کی آمد کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ اگر اس ہستی کا وجود نہ ہوتا تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے، اماموں کا وجود نہ ہوتا۔ ایک یہ ہستی ہے، اس کا وجود لازم تھا ائمہ کے وجود کے لیے، اور ایک اور ہستی ہے، وہ خاتون ہے، ان کا وجود بھی اگر نہ ہوتا تو ائمہ کا وجود نہ ہوتا۔ یہ دو ہستیاں برابر کی ہستیاں ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی کی تاریخ ولادت باسعادت گزر چکی ہے، آپ نے اس پہ خوب جشن منایا، لوگوں کو مبارکباد دی، لوگوں کو مٹھائیاں دیں، تبرک تقسیم ہوا۔ لیکن آج جس ہستی کی مبارکباد دینے میں جا رہا ہوں اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ہستی مومن اور منافق کی پہچان بن کر آئی۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ گئے میری مراد؟ اب دیکھیں نا، جن کو اس ہستی سے پیار ہے، محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے اس ہستی کو چاہتا ہے، اسے پہلے سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ میں کس کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، 13 رجب المرجب میرے مولا و آقا سید و سردار اللہ اکبر سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کعبہ میں ہوئی۔ کعبہ میں علی کی ولادت، یہ علی کی فضیلت نہیں، یہ کعبہ کی فضیلت ہے، کیونکہ علی کی ذات عرف و اعلیٰ ہے، علی کی ذات بلند ہے، علی کی زندگی، علی کی ذات کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ 13 رجب المرجب ولادت بسعادت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہاں پہ ولادت کے بعد کچھ علاقوں کا دستور ہے، کچھ علاقوں کا دستور ہے، جیسے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گھٹی پلائی جاتی ہے، اور کچھ اور رسوم ہیں۔ تو عرب کے اندر بھی بہت ساری رسوم ظاہر کے ولادت کے موقع پہ ہوتی ہیں۔ اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام سب جانتے ہیں، جاہلوں کا باپ ابو جہل۔ ابو جہل کہنے لگا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے میں اسے سرما لگاتا ہوں، آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں۔ ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں بھی جس طرح دوسرے بچوں کو سرما لگاتا ہوں آنکھوں پہ،
اسی طرح اس کو میں سرما لگاؤں. اچھا وہ سرما اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ سرما اس نے کہاں سے تیار کیا، کیسے تیار کیا، لیکن بہرحال اس کے خیال میں ہے کہ وہ کچھ بتوں کو جو تراشتے ہیں اس میں سے لے کے اس کا وہ سرما جو ہے وہ اور مکس کر کے جو بھی چیز وہ بناتے تاکہ یہ بچہ جو ہے وہ جب بڑا ہو تو ابھی سے بتوں کے سامنے جھکنا سیکھ لے. تو ابو جہل نے کہا کہ جناب سرما لگانا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، اجازت مانگی، مجھے اجازت ہے. تو کہا گیا کہ ہاں جاؤ، اگر یہ بچے تمہیں سرما لگانے دیتا ہے تو لگا کے دیکھ لو. اللہ اکبر. اب یہ جناب ابو جہل جو ہے وہ سرمے کی سلائی لے کر جیسے ہی قریب گیا، ابھی سرما لگانے نہ پایا تھا، بالکل قریب سلائی لے کے گیا، ادھر گہوارے سے میرے مولا علی کا ہاتھ اٹھا. بس ہاتھ کا اٹھنا تھا، ابو ایک طرف ہو گیا اور جہل ایک طرف ہو گیا. اور جب تک زندہ رہا اس کا چہرہ ایک طرف ٹیڑھا ہی رہا، سیدھا نہیں ہو سکا. یہ وہ پہلا تھپڑ ہے جو علی ابن ابی طالب نے ایک بت پوجنے والے کو لگایا کہ تو مجھے سرما ڈالے گا. میں نے بتوں کی وجہ سے تو آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں کھولی تو پہلی زیارت گاہ میری رسول بنے. سب جو گھٹیاں دیتے ہو اپنے بچوں کو، فلاں کی گھٹی، کبھی نانا کی گھٹی، کبھی دادا کی گھٹی، نانی کی، دادی کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، کسی ایک کی کہا جاتا ہے کہ گھٹی ایک کی پلائیں کہ تاکہ اس کی عادات و اعتبار اس پہ جائے اور وہ اچھا ہو. تم کبھی شہد کی گھٹی بناتے ہو، کبھی اپنے علاقے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ملا کے گھٹیاں بناتے ہو، لیکن قربان جاؤں علی کی عظمت پر کہ جس کی پہلی خوراک، جس کی پہلی گھٹی زبان رسول تھی، زبان رسول کو چوسا. عیسیٰ کا بات کرنا یاد رہا، علی کا بات کرنا بھول گئے. جو پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے فرمایا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں آپ کو تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں، یہ وہ منصوص من اللہ ہیں جن کے پاس علم لدنی ہے، علم لدنی کے مالک علی ابن ابی طالب. علی کے علم کی ہمارے نزدیک انتہا نہیں ہے، جبکہ انتہا ہے، لیکن یہ وہ بے انتہا جانتا ہے کہ علی کا علم کتنا ہے، کس انتہا پہ ہے. ہم اس علم پہ قید نہیں لگا سکتے کہ کتنا علم ہے. ہمارے لیے تو لامحدود تصور ہوگا، جبکہ ہے محدود، لیکن کتنا محدود ہے ہم نہیں اس پہ قدغن لگا سکتے. وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے کہ علی کا علم کتنا ہے. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ کائنات کی سارے درخت کلمے بن جائیں، دریا و سمندر سیاہی بن جائیں، لکھنے والے انس و جن ہوں، ملائکہ ہوں، وہ لکھتے رہ جائیں، قیامت آ جائے گی، مگر علی کے فضائل نہیں لکھ پائیں گے. جس کے فضائل اتنے ہوں پھر ظاہر ہے کہ اس کے علم کی انتہا کیا ہوگی یہ وہ اللہ جانتا ہے، وہ میرا نبی جانتا ہے. باقی ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں. اسی لیے کہا کرتا ہوں کوئی علی جیسا ہے تو ہمیں دکھا دو، کوئی علی جیسا
इमाम बरहक है तो हमें दिखाओ, हमें समझाओ, हमें बताओ। इनसे ऊपर कोई है, इनसे आला कोई है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनसे आला और इनसे अरफा कोई है, इल्म में, किरदार में, हिल्म में, अफाम व तफहीम में, फहम व फरासत में, हर हवाले से अगर कोई है तो हमें बताओ, ताकि फिर अगर इनसे ऊपर कोई हस्ती हुई तो फिर हम उसको अफजल मान लेंगे। बड़ी पागल है दुनिया जो अली पर दूसरों को फजीलत देती है, जबकि उनके सामने अली के फजाइल, अली के कमालात, अली की करामात, अली का इल्म, हिल्म, फहम फरासत, हर हवाले से अली अफजल है। लेकिन दुनिया फिर भी किसी और की अफजलियत के कसीदे पढ़ती है तो पढ़ती रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा पहला इमाम भी अली है, पहला खलीफा भी अली है। हाँ, बादस पैगंबर अरफा आला अली है। अली का कोई हमसर नहीं है, क्योंकि अली को उस अली ने अली बनाया है कि जिसके सामने अली भी सजदा रेज होता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।